بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، مذہب اسلام کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے محتویات یا مشمولات کیا ہیں، یہ دین ہم سے کیسے متعلق ہوتا ہے، عبادت کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، عبادات کے یہ مراسم ہم سے کیسے متعلق ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے وہ کون سے قاعدے ہیں جو پیغمبر روئے زمین پر لے کر آتے ہیں، یہ تمام مباحث ہم غامدی صاحب کی کتاب میزان کے دوسرے مقدمے دین حق کے زیر عنوان ایک ترتیب سے سمجھ رہے ہیں۔ اور ہم یہ جان چکے تھے کہ نبی اور رسول کا فرق کیا ہوتا ہے، اور پیغمبر اپنی دعوت کا مرکز و محور خدا کی کتابوں کو کیوں بناتے ہیں۔ آج اس بحث کو آگے بڑھائیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پیغمبروں کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کتابوں کی موجودگی میں یہ کیسے انسانوں سے متعلق ہوتی ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جن کی اب کچھ دیگر ذمہ داریاں ہیں اللہ کے اس پیغام کو روئے زمین تک پہنچانے کے لیے۔ اس بحث کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت سابق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ ہم سے بہت شکریہ، آپ کے وقت کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک ترتیب سے ہم ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں۔ مجھے سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا، آپ ہمیشہ اس بات پر بھی اصرار کرتے ہیں کہ چیزوں کو ایک ترتیب سے جب آپ سمجھیں تو ان کی پلیسمنٹ ہوتی ہے، کس چیز کی اہمیت ہے، کیا چیز پہلے آتی ہے۔ یہ جو دین حق کی پوری بحث ہے، اس میں اصل میں آپ بتانا کیا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پہلا سوال جو میں رکھنا چاہتا ہوں کہ پیغمبروں کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد یہ جو کتابیں ہیں، اب ان کتابوں کو دنیا تک کون پہنچائے گا، ان کے اسرار و غوامض، ان کے مسائل، ان کے اندر جو چیزیں ہیں، ان سے کون روشناس کرائے گا؟ یہ کتاب جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس میں نے پورے دین کو بیان کیا ہے، یعنی دین کو جس طرح کہ میں سمجھتا ہوں اس طریقے سے میں نے اس کی شرح و وضاحت کر دی ہے۔ اس کے دو مقدمے ہیں۔ ایک مقدمہ اصول و مبادی کے عنوان سے ہے۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ دین لیا کہاں سے جائے گا، یعنی قرآن مجید کیا ہے، سنت کیا ہے، حدیث کی کیا حیثیت ہے، یہ سب چیزیں اس میں زیر بحث آئی ہیں۔ دین حق کے زیر عنوان میں نے پورے دین کی تعبیر کی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں دین کی دو تعبیرات رائج ہیں۔ ایک وہ جس کو ہم صوفیانہ تعبیر کہتے ہیں، اور جس کے اکابر میں امام غزالی کا اور شاہ ولی اللہ کا نام لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دین کی سیاسی تعبیر ہے، اس میں بھی مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کی حیثیت بہت غیر معمولی ہے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس تعبیر کے معاملے میں امام کے درجے پر فائز ہے۔ دین کی صحیح تعبیر کیا ہے، اس کو کس طرح سے سمجھا جائے گا، یہ کیوں ضروری ہوتا ہے۔ اجزاء میں آپ نے نماز کو جان لیا، روزے کو جان لیا، حج کو جان لیا، لیکن پورے دین کی کیا تصویر بنتی ہے؟ تو پورے دین کی تصویر ہے جس کو اس باب میں یا اس مقدمے میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ اس میں دین کی حقیقت سے بات شروع ہوئی۔ دین کی حقیقت یہ ہے، اس کی بنیاد پر یہ دین ہمارے سامنے آتا ہے، اس کے محتویات کیا ہیں، یعنی ان میں کیا چیزیں شامل ہیں، اس کا کانٹینٹ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بحث شروع ہو گئی کہ یہ آتا کہاں سے ہے، یعنی ہم تک کیسے پہنچتا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ نبی کون ہوتے ہیں، رسول کون ہوتے ہیں، کتابوں کی کیا حیثیت ہے، یہ سب باتیں زیر بحث آئیں، یہاں تک کہ ہم وہاں آ گئے جہاں ہم نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ پہلے دن شروع کر دیا تھا۔ یہ تو ہم بار بار بتا چکے ہیں، یعنی اس طرح نہیں ہے کہ انسان جب انسان کے شعور کے ساتھ دنیا میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک لمبے عرصے تک انہیں موقع دیا کہ وہ اپنے طور پر حقیقت کو تلاش کریں۔ یہ تو قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے حقیقت کا بنیادی علم، اجمالی علم ودیت کر دیا ہوا ہے، وہ الہام ہے اس کے اندر، اور اس کی دو چیزوں کو بالکل متعین کر دیا ہے، یعنی ذات باری کا شعور اور خیر و شر کا شعور۔ یہ دونوں چیزیں اندر موجود ہیں۔ اصل دین یہی ہے، اسی پر پورے دین کے فلسفے کی بنیاد ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے، اس کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ خود بھی نعمتی سے تعبیر کرتے ہیں کہ وہ پیغمبروں کے ذریعے سے اس دین کی تجدید کرتے ہیں، اس کی تفصیلات بتاتے ہیں، اس کے تقاضوں کو متعین کرتے ہیں، اور اس طرح گویا بندوں پر حجت تمام کر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات بیان فرمائی ہے قرآن مجید میں کہ یہ سلسلہ میں نے اس لیے شروع کیا تاکہ بندوں کے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہ جائے۔ ہم فطرت کی کتاب تو لے کے آئے ہیں، لیکن اس کو پڑھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، اس کے اجمال کو تفصیل میں بدلنے میں غلطی ہو سکتی ہے، اس کے تقاضوں کی تعین میں غلطی ہو سکتی ہے، انسان ان چیزوں کے آزار نہ پیش کر سکے۔
حق اس پر واضح ہو، ظاہر ہے اس کے پیچھے وہی چیز ہے کہ ہر لحاظ سے حق واضح ہو جائے گا تو زیادہ سے زیادہ لوگ جنت کے لیے منتخب ہو سکیں گے. ٹھیک. اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتے ہیں. یعنی جہنم تو اصل میں اس کا ایک ایسا پہلو ہے کہ جو ہماری نالائکیوں کے نتیجے میں روبہ امر ہو جاتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتے ہیں کہ وہ جنت کے لیے لوگوں کا انتخاب کریں، وہ اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں اور اپنی پاکیزگی کو اس درجے تک پہنچائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس ابدی دنیا میں آباد ہونے کا اپنے آپ کو اہل ثابت کر سکیں. یہی مذہب کا موضوع ہے، یہی مذہب کا محور ہے، یہی چیز ہے جس کے لیے سب پیغمبر مبعوث کیے جاتے ہیں. چنانچہ ہم نے یہ دیکھا کہ پیغمبروں کے تقرر کی جو آیت قرآن مجید میں ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پیغمبر اس لیے آتے ہیں کہ وہ لوگوں کو خبردار کریں، یعنی قیامت کے بارے میں خبردار کریں، آخرت کے بارے میں خبردار کریں، جنت اور دوزخ کے بارے میں خبردار کریں، اس ابدی زندگی کے بارے میں خبردار کریں. اس کے لیے قرآن کی خاص اصطلاح کیا ہے؟ انذار. قرآن مجید ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، اس پر ہم بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں. تو خبردار کریں، اور جو لوگ ان کے خبردار کرنے کے نتیجے میں ہدایت کو پانے کے لیے تیار ہو جائیں انہیں اچھے انجام کی بشارت دیں. تو اس لیے پیغمبروں کا جب ذکر آتا ہے قرآن مجید میں تو ان کا مشن کیا بیان کیا جاتا ہے؟ منذرین مبشرین. وہاں پر اس آیت میں بھی جو سورہ بقرہ کی آیت زیر بحث رہی ہے، ہم نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف لفظوں میں یہ کہا کہ پھر اللہ نے لوگوں پر عنایت فرمائی کہ باعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین. اب اللہ نے نبی بھیجنا شروع کیے، اور یہ نبی سب سے پہلے یعنی آدم علیہ السلام ہی اللہ کے نبی تھے. گویا نبوت سے ابتدا ہوئی. اللہ تعالیٰ نے پہلے دن یہ نعمت انسان کو عطا فرما دی کہ جو دین اس کے اندر ودیت کیا گیا ہے اس دین کو شعور کی سطح پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحی آ جائے. چنانچہ آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس کے دونوں ادوار اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں. یعنی وہ زمانہ کہ جس میں ہر قوم کی طرف رسول بھیجے گئے اور افراد کا انتخاب کیا گیا، یعنی ہر قوم میں سے کسی فرد کا انتخاب کر کے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچایا. دوسرا مرحلہ وہ تھا جب قوموں کا انتخاب کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ذریت ابراہیم کا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا انتخاب کیا. پہلے ان کی ایک شاخ کو منتخب کیا، پھر دوسری شاخ کو منتخب کیا. اس دوسری شاخ یعنی بنی اسماعیل میں آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ بالکل غلط خیال ہے کہ انسانی تمدن اس جگہ پہنچ گیا جہاں انسان کو رہنمائی کی ضرورت نہیں رہی اور نبوت ختم کر دی گئی. یہ بالکل غلط خیال ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی ضرورت قیامت کے آنے سے ایک دن پہلے تک بھی انسان کو ایسے ہی رہے گی. یعنی جب تک یہ دنیا قائم ہے انسان کو اس کی ضرورت ہے کہ آخرت کے بارے میں اس کی رہنمائی کی جائے. یہ سیاست، معیشت، معاشرت یہ دین کا اصلاً موضوع نہیں ہے. وہ تو ان چیزوں پر اس وقت بات کرتا ہے جب کہ آخرت سے متعلق اس کی ہدایت زیر بحث ہوتی ہے اور ان میں سے کسی چیز کا اس پر اثر ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جو دین پر لے کر آئے ہیں اس کا اصل موضوع آخرت کی یاد دہانی ہے، آخرت کی منادی ہے، قیامت کی خبر دینا ہے. یہ جو نبی کو نبی کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ قیامت کی خبر دینے والے، قیامت کے بارے میں متنبع کرنے والے. تو پیغمبر یہ کام کرتے چلے آ رہے تھے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے حالات پیدا ہو گئے دنیا میں کہ ان کی دعوت اور ان کے پیغام اور جو وہ اپنی شخصیت کے ذریعے سے حجت پوری کرتے ہیں یہ ساری سرگزشت محفوظ ہو جائے. چنانچہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے نبوت کی ابتدا کی تھی یعنی اتمام حجت، اس کا اہتمام عالمی سطح پر کرنا ممکن ہو گیا. یہ آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر ہیں وہ تاریخ کے پردوں میں گم ہیں. یعنی ہمارے سامنے بس ان کی ایک داستان کسی جگہ سے معلوم ہو جاتی ہے، ایسا نہیں کہ وہ تاریخی شخصیات کی حیثیت سے ہمارے سامنے ہوں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ کر وہ سارے اسباب جمع ہو گئے کہ اب ایک پیغمبر کی دعوت، اس کا پیغام، اس کی شخصیت، اس کی سیرت، ہر چیز گویا تاریخ کی روشنی میں آ جائے، اور جو کتاب وہ دے اس کو بھی اجماع اور تواتر کے ذریعے سے منتقل کرنا ممکن ہو. کیونکہ اجماع اور تواتر کے شروع ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ اتنے
لوگوں کو وہ کتاب دی جائے اور اتنے لوگوں کو وہ دین سکھایا جائے کہ جن کے بارے میں عقل باور نہ کر سکے کہ یہ جھوٹ پر جمع ہو سکتے ہیں, اچھا, یہ کوئی کہانی خود بنا سکتے ہیں. تو ایک بڑی تعداد اس کے لیے چاہیے, اور صرف تعداد ہی نہیں بلکہ اس کا ظہور چاہیے عالمی سطح پر. چنانچہ وہ ہوا اور ایک بڑی سلطنت قائم کر دی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے, اور پھر اس کے ذریعے سے اس کی ابتدا ہو گئی. جب یہ سارا اہتمام ہو گیا تو اب اس کی ضرورت نہیں رہی کہ لوگوں کو بار بار یہ زحمت دی جائے کہ وہ آنے والے نبی پر ایمان لائیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبوت ختم کر دی. یہ جو ہم نے دیکھا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں یہ کہہ کر کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, یعنی ویسے تو سب نبیوں کو مانتے ہیں. یہ جو شہادت دی جاتی ہے اس کو شہادتین کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی توحید کے معاملے میں آخری حجت پوری ہو گئی, اور نبوت کے معاملے میں اب محمد الرسول اللہ کے سوا کسی کو رسول ماننے کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی. اچھا, یعنی نبوت اور رسالت تو اصل میں اس کلمے ہی سے ختم ہو جاتی ہے. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت ختم ہو گئی تو اب میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک تو آپ اپنے پیچھے اللہ کی کتاب چھوڑ کے گئے, اور وہ سنت کہ جس کو آپ نے دین کی حیثیت سے جاری کر دیا. سنت کیا ہے؟ دین کے وہ احکام جن کی ابتدا قرآن سے نہیں ہوئی, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جاری کیا ہے. اور میں کئی بار یہ توجہ دلا چکا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اصل میں تمام نبیوں سے ملے ہیں. یعنی آپ سے پہلے جو پیغمبر آئے انہوں نے جو دینی روایت قائم کی, اسی دینی روایت کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید کر کے, اصلاح کر کے, اس میں کوئی ترمیم و اضافہ کرنا تھا تو وہ کر کے آگے قیامت تک کے لیے جاری کر دیا ہے. یہ دو چیزیں تو ہو گئیں, لیکن اس کے بعد بھی انسانوں کو ضرورت پڑتی ہے اس بات کی کہ کوئی اس دین کو بتانے والا ہو, کوئی اس کو پہنچانے والا ہو, کوئی اس پیغام کی تعلیم دینے والا ہو. یہ ضرورت تو ہر وقت ہوتی ہے. جی. یہی ضرورت ہے کہ جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے محض کتابیں کسی درخت کے اوپر نہیں نازل کر دیں کہ آپ وہاں سے لے لیں اور پڑھ لیں. پیغمبر آتے رہے ہیں نا, تو پیغمبروں کو ختم کر دیا گیا, تو اب ان کے قائم مقام کی حیثیت سے کون خدمات انجام دے گا؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اس کا جواب قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات دے دیا تھا. اچھا, کیوں دے دیا تھا؟ اس لیے دے دیا تھا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حین حیات بھی مدینہ ہی میں موجود تھے, یثرب میں. یہ تو ممکن نہیں تھا آپ کے لیے کہ دور دراز جگہوں پر ہر مقام پہ پہنچے اور وہاں لوگوں کی تعلیم تربیت کا اہتمام کرے. اس طرح کی تو کوئی چیز ممکن نہیں تھی. تو یہ ضرورت اسی وقت سامنے آ گئی تھی. چنانچہ قرآن مجید نے سورہ توبہ میں, جس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں, اگر آپ آخر تک پہنچے تو اس سوال کا جواب دیا اور اس کے بارے میں ایک پورا لائے عمل بیان کیا. اچھا, رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں موجود تھے, گرد و پیش کے علاقوں تک خدا کا دین پہنچ رہا تھا. یعنی وہ صورت جو آپ کے دنیا سے جانے کے بعد اب درپیش ہے, وہ ایک لحاظ سے دور دراز کے علاقوں کو اسی وقت درپیش تھی. اگرچہ آپ وہاں موجود تھے یثرب میں, صحابہ کے لیے تو یہ ممکن تھا کہ اگر کوئی دین کی بات سمجھنی ہے, کسی چیز کے غوامض میں اترنا ہے, کوئی اشکال پیدا ہو گیا تو آپ کے سامنے رکھ دیں. یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت تو یہ تھی کہ آپ دین پہنچانے والے ہیں خدا کے پیغمبر کی حیثیت سے. ایک دوسری حیثیت یہ تھی کہ آپ دین کے سب سے پہلے سب سے بڑے عالم بھی ہیں, اور آپ کا علم بے خطا علم ہے. تو صحابہ کرام تو براہ راست استفادہ کرتے تھے آپ سے. یعنی قرآن کے بارے میں کوئی سوال پیدا ہو گیا, سنت کے بارے میں کوئی سوال پیدا ہو گیا, کسی توضیح کی ضرورت پڑ گئی, اطلاقی مسئلہ تو پوچھ لیتے تھے نا. اطلاقی مسائل تو ہر وقت پیش آئیں گے. تو اب آپ کے ہوتے ہوئے ہی دوسرے علاقوں کے لیے کیا صورت ہو, اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ جب دوسرے علاقوں کے لوگ ایمان لے آئے تو یہ معلوم ہوا کہ ان کی تربیت ٹھیک نہیں ہو رہی. اچھا, قرآن مجید تو پہنچ رہا ہے لیکن جس طریقے سے دین کی بصیرت انہیں حاصل ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. چنانچہ وہ اسلام لے آئے. قرآن مجید نے اس کو اس طرح تعبیر کیا ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ تم نے حقیقی ایمان قبول کر لیا ہے, اسلام کی بالادستی قبول کر لی ہے. اس لیے کہ اسلام کو ایک طرح سے سیاسی تفوق بھی عرب میں حاصل ہو گیا تھا آخری زمانے میں, تو لوگ مسلمان ہو گئے. ان کی یہ ضرورت تھی کہ اب پیغمبر کی عدم موجودگی میں, یعنی اگرچہ پیغمبر دنیا میں موجود ہیں لیکن ان کے علاقوں میں ان کی عدم موجودگی میں کیا اہتمام کیا جائے. تو دیکھیے قرآن مجید نے اس کے لیے جو لائے عمل تجویز کیا وہ یہ تھا کہ ما کان المؤمنون لینفروا کافہ. سارے لوگ تو یہ نہیں کر سکتے, یعنی جو بات آگے بتائی جانے والی ہے اس کے بارے میں تمہید یہاں سے اٹھائی کہ سب لوگ یہ نہیں کر سکتے. ٹھیک, سب لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس تنوع پر بنائی ہے. یہاں کسی کو کوئی خدمت کرنی ہے, کسی کو کوئی سیاست میں کردار ادا کرنا ہے, کسی کو معاشی ذمہ داریاں ادا کرنی ہے, کوئی کسان ہے,
کوئی سائنسدان ہے، کوئی معاملات کو دیکھ رہا ہے، کوئی تجارتی قافلے لے جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہوں گی نا۔ اسی طرح اگر آپ جنگ و جدال کے لیے کچھ لوگوں کو منظم فوج کی صورت دیتے ہیں تو وہ بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے۔ تو چونکہ انسانی زندگی اپنے تنوعات رکھتی ہے تو یہ فرمایا کہ جو آگے ہم بات کرنے والے ہیں اس کی توقع سب سے نہیں کی جا سکتی۔ یہاں رک کر یہ سمجھ لیجئے کہ ایک تو وہ دین کا علم ہے جو ایک عام مسلمان کو ہونا چاہیے، مجھے بھی ہونا چاہیے، آپ کو بھی ہونا چاہیے۔ آگے جو بات بیان ہو رہی ہے وہ اب اختصاص ہے، اسپیشلائزیشن، یعنی جس طریقے سے آپ یہ کہیں گے، اگر آپ لوگوں کو ترغیب دینا چاہیں کہ سب لوگوں سے تو یہ توقع نہیں ہو سکتی، یا سب سے یہ اس بات کا امکان نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر بن جائے، لیکن لوگوں کی صحت کا تقاضا تو ہے نا، کچھ لوگوں کو بننا چاہیے۔ تو قرآن مجید نے بالکل اسی جگہ سے بات شروع کی ہے کہ ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سارے مسلمان، سارے مومنین تو نکل کے آ نہیں سکتے کہ اس کام کے لیے آ جائیں جو ہم آپ بتانے والے ہیں، لیکن فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، یہ جو مختلف علاقوں میں دین پھیل گیا ہے تو ہر گروہ میں سے 2-4 لوگوں کو نکلنا چاہیے۔ اچھا، یعنی جیسے ہم کہیں کہ بھئی 2-4 لوگوں کو ڈاکٹر بننا چاہیے، ورنہ لوگوں کی صحت کا کیا ہوگا، 2-4 لوگوں کو انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے ہر گروہ میں سے، ہر جگہ سے، ورنہ لوگ اپنی ان ضروریات کو کیسے پورا کریں گے۔ اسی طرح اگر ہم کہیں کہ کچھ لوگوں کو دکانداری کرنی چاہیے، ورنہ لوگوں کو اشیاء ضروریہ کیسے فراہم ہوں گی، تو بالکل اسی اسلوب میں کہا کہ کچھ لوگوں کو ضرور نکلنا چاہیے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، ہر گروہ میں سے، ہر بستی میں سے، ہر قوم میں سے، ہر قبیلے میں سے 2 4 5 10 20 لوگ نکلے۔ وہ نکل کے کیا کریں؟ تو یہ کہا لیتفقہوا فی الدین، یعنی جس طرح باقی لوگوں نے اپنے لیے اختصاص کے فیصلے کیے ہیں، کسی نے تجارت کا، کسی نے سائنس کا، کسی نے علم کا، کسی نے کسی اور فن کو سیکھنے کا، لوگوں نے کیے ہیں نا فیصلے، تو یہ لوگ یہ فیصلہ کریں کہ یہ دین میں آخری درجے کی بصیرت پیدا کریں گے۔ لیتفقہوا فی الدین، دین میں بصیرت پیدا کریں گے، یعنی ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کو اس کے اصل ماخذ سے جانیں گے، سمجھیں گے، اور اس کے علم کی روایت میں داخل ہو جائیں گے۔ لیتفقہوا فی الدین، اب اس وقت تفقہ فی الدین کے لیے کون سی جگہ تھی جہاں جائیں؟ مدینہ، یثرب، جہاں علماء صحابہ موجود تھے، جہاں پر خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو لوگوں کو ترغیب دی گئی کہ وہ نکلے اور نکل کر آئیں، یعنی یثرب میں آئے، مدینے میں آئے، اور یہاں آ کے دین کا علم حاصل کریں۔ لیتفقہوا فی الدین، یعنی یہ اب دین کا وہ علم نہیں ہے جو مجھے اور آپ ہر ایک کو حاصل ہونا چاہیے۔ اس میں تو آدمی بڑی بڑی باتیں جان لیتا ہے۔ یہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ایک بدو نے آ کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں بس جنت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے چند باتیں بتا دیجئے۔ آپ نے موٹی موٹی باتیں بتا دیں۔ آج بھی کوئی آدمی اگر دین کے بارے میں جاننا چاہے اور کوئی اشکال نہ ہو تو ہم اس کو بتا سکتے ہیں یہ 5 باتیں ایمانیات کی ہیں، یہ اسلام ہے، اس میں بڑی بڑی چیزیں یہ ہیں جن کو تمہیں اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ تو 10 منٹ کی بات ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ انسان ہے، انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ مطمئن ہی رہے گا، وہ چیزوں کو اندر اتر کر نہیں دیکھے گا۔ اس میں متفاوت ذہانتوں کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کس کس زاویے سے اشکالات پیدا کریں گے، دین کے بارے میں کیا سوالات پیدا ہوں گے، اس کے فہم اور بصیرت میں کیا مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو ان تمام چیزوں کی تسکین ضروری ہے۔ اس کے لیے فرمایا کہ کچھ لوگ نکلے اور وہ دین کی آخری درجے کی بصیرت پیدا کریں، لیتفقہوا فی الدین، اور یہ جب وہ حاصل کر لیں تو پھر کیا کریں؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، پھر یہاں سے، یعنی جو مدینے میں آ گئے تھے، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ یہاں سے لوٹ کے اپنی قوم میں جائیں تو وہ وہاں جا کے ان کو انذار کرے۔ اب دیکھیے بالکل وہی لفظ استعمال کیا جو پیغمبروں کے بارے میں استعمال کیا، یعنی گویا اس سے یہ بتا دیا کہ جہاں پیغمبر موجود نہ ہوں، اور جیسے کہ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کے بعد پیغمبر قیامت تک اس طرح موجود نہیں ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت موجود ہے، آپ کا دیا ہوا قرآن موجود ہے، آپ کی جاری کی ہوئی سنت موجود ہے، آپ کے علم کا ریکارڈ بھی، تاریخی ریکارڈ ہمارے پاس حدیث کی صورت میں موجود ہے، لیکن وہ جو ایک شخص کے ذریعے سے تعلیم و تعلم کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے لیے یہ اہتمام فرمایا کہ پھر کچھ لوگ دین کا سچا علم حاصل کریں اور اپنی قوم کے پاس جا کر انذار کریں۔ ذمہ داری وہی بیان کی گئی جو پیغمبروں کی ذمہ داری ہے۔ تو گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کے بعد
اب دین کے سچے علماء جن کو علماء حق کہا جاتا ہے وہ اصل میں اب ان کے قائم مقام ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ روایت تو سند کے لحاظ سے کوئی قابل قبول نہیں ہے، لیکن اگر اس کا مضمون کو پیش نظر رکھیں تو بات اس میں غلط نہیں کہی گئی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. اصل میں پیغمبر جو دین کی علم کی وراثت چھوڑ کے گئے ہیں وہ اب علماء کے پاس ہے. ٹھیک. یعنی دنیا کے مال و منال کی وراثت تو وہ چھوڑتے نہیں، لیکن علم کی وراثت. تو علم کی وراثت کا مطلب کیا ہے کہ دین ایک اپنے تو کانٹینٹ اور ماخذ کے لحاظ سے ہے، یہ قرآن ہے، یہ سنت ہے، وہ تو ہر شخص کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے فہم کو، اس کی بصیرت کو عام کرنا، اس سے متعلق سوالوں کے جواب دینا، اس کے بارے میں تعلیم و تعلم کا اہتمام کرنا، یہ وہ ذمہ داری ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح یہ لوگ نکلے اور نکل کر دین کا علم حاصل کریں. ظاہر ہے اس زمانے میں مدینے میں جا کے حاصل کرتے تھے، اب بڑے علماء سے علم حاصل کیا جاتا ہے. پھر ہم نے آج اس کو باقاعدہ تعلیمی نظام میں بھی تبدیل کرنے کی صحیح کی ہے. یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. چند لوگ ہر قبیلے میں سے، ہر گروہ میں سے لازماً اس چیز کو اختیار کریں. جس طرح لوگ زندگی کے دوسرے شعبوں کا انتخاب کرتے ہیں، اس کا انتخاب بھی کریں اور وہ پیغمبروں کی اس وراثت کو آگے لے کر چلیں. یہ در حقیقت وہ اہتمام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں کیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ ان کو کرنا کیا ہے. ان کو انذار کرنا ہے، وہی کام، یعنی آخرت کے بارے میں خبردار کرنا، جنت کے بارے میں خبردار کرنا، لوگوں کو متوجہ کرنا کہ یہ دنیا عارضی دنیا ہے، تم ایک دن اٹھائے جاؤ گے اور وہاں ابدی زندگی میں داخل کر دیے جاؤ گے، اور اپنی اپنی قوم میں یہ خدمت انجام دینا. اور پھر یہ فرمایا ہے کہ اس کا ہدف کیا ہونا چاہیے، یعنی کیا ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ کوئی سیاسی انقلاب برپا کر دیں، یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ دنیا میں کوئی ہنگامہ لے کے اٹھ کھڑے ہوں یا احتجاج کی کوئی تحریک لے کے اٹھ کھڑے ہوں. نہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے لعلہم یحذرون. یہ اسی آیت میں فرمایا ہے کہ ان کے انذار کا ہدف، ان کا نصب العین یہ ہونا چاہیے کہ لوگ اللہ کی گرفت سے بچ جائیں، لوگ اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیں، لوگ قیامت میں کامیاب ہوں. اس کامیابی کے لیے لوگوں کو تیار کرنا یہ اصلاً علماء کا منصب ہے. ہم سب بہت ہی تفصیل سے اور بڑے ہی آپ نے زیرک انداز میں بتایا ایک ایک چیز کو کھول کے کہ ختم نبوت کے بعد جو کتابیں دی گئی ہیں، اب ان کتابوں کو پہنچانے کا کام، ان کتابوں کے اندر جو علمی مباحث ہیں، اسرار و رموز ہیں، ان کو کھولنے کا کام، لوگوں کی یاد دہانی، انذار، یہ سب کام علماء کریں گے. ایک نقطہ نظر عام طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ جب آپ تفقہ فی الدین کو علماء تک محدود کر دیتے ہیں تو قرآن مجید تو دوسری جگہ پہ کہتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے تو ڈرنے والے ہی علماء ہوتے ہیں. تو نقطہ نظر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ تفقہ فی الدین بھی پوری امت ہی نے حاصل کرنا ہے. یہاں پر جو قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے، یہ تو کہا ہے کہ سب نے حاصل کرنا ہے، اگر سب نہیں کر سکتے کم سے کم کچھ لوگ تو کریں. تو ڈرنے والے اگر علماء ہی ہیں پھر تو تفقہ فی الدین سب کی فریضہ بن جاتا ہے. یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے اس میں علماء کا لفظ یعنی جاننے والوں کا لفظ اس معنی میں استعمال نہیں ہوا جس معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں اس کو. ہمارے ہاں یہ اب اصطلاح بن چکی ہوئی ہے. یہ قرآن مجید کے زمانے میں اس طرح کی اصطلاح نہیں تھی. اگر آپ اس زمانے کی عربی زبان کو پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ تعبیر نہیں ملے گی. یعنی حبر کا لفظ ملے گا مثال کے طور پر، آپ کو قاری کا لفظ ملے گا مثال کے طور پر، آپ کو اس طرح کی دوسری تعبیریں ملیں گی. تو یہ جو علماء کی اصطلاح ہے یا تعبیر ہے، یہ در حقیقت قرآن مجید میں اس علم کے لیے استعمال ہوتی ہے جو جہالت کے مقابل میں ہے. اچھا، یعنی آدمی اپنے آپ کو باشعور کرے، چیزوں کو جانے سمجھے. یہ علم تو مجھے بھی حاصل کرنا ہے، آپ کو بھی حاصل کرنا ہے، زید کو بھی حاصل کرنا ہے، بکر کو بھی حاصل کرنا ہے. یعنی اس میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ علم والے اور بے علم جو ہیں یہ یکساں کیسے ہو سکتے ہیں. وہ علم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، وہ علم جو ہمیں اپنے حواس سے حاصل ہوتا ہے، اگر ہم بیدار ہیں، چیزوں پر غور کرنا جانتے ہیں، تو اس کے بعد ہی ہمارے اندر خدا کی خشیت بھی پیدا ہوگی، اس کے بعد ہی دین کی طرف بھی توجہ پیدا ہوگی. تو یہ اس علم کا بیان ہے. جیسے میں نے بار بار توجہ دلائی کہ دین کا وہ ضروری علم جو مجھے بھی لینا ہے، آپ کو بھی لینا ہے، اس میں تو بحث ہی نہیں ہے. اسی طرح دنیا کا وہ علم، یعنی اگر میں کوئی ہنر سیکھتا ہوں، اگر میں چیزوں پر غور کرتا ہوں، اگر میں اس کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، میں غور کرتا ہوں کہ میرے گرد و پیش میں کیا ہے، تو میں اصل میں علم کے راستے پر نکل کھڑا ہوں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو یہاں وہ علم مراد ہے.
یعنی یہ جو قرآن مجید میں کہا گیا کہ علم رکھنے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو جہالت میں ڈال لیتے ہیں، جن کو کسی شعوری احساس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ کائنات پر غور کرتے، نہ اپنے وجود پر غور کرتے، نہ دائیں بائیں دیکھتے، بلکہ بالکل جانوروں کی سی زندگی بسر کرتے ہیں، جس کو کہا نا اولئک کل انام بل ہم اضل، کہ یہ تو بالکل جانور ہو گئے بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. تو یہ ان لوگوں کے مقابلے میں علم کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ اصطلاحی مفہوم میں استعمال نہیں ہوا. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے یہاں یہ نہیں کہا کہ سارے لوگوں کو یہ کام کرنا چاہیے تھا، چلو نہیں کرتے تو اتنے کرنے. اس نے تو بات یہاں سے شروع کی ہے کہ سب لوگوں کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے. یعنی ما کان المؤمنون لینفروا کافہ کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگوں کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے. یعنی قرآن مجید اس کو تجویز ہی نہیں کر رہا کہ سب لوگ یہ چیز حاصل کریں. سب لوگوں کو علم والا ہونا چاہیے، یہ بالکل درست ہے. سب لوگوں کو تفقہ فی الدین کے بعد دین کا اسکالر بننا چاہیے، دین میں اعلیٰ درجے کی بصیرت رکھنے والا عالم بننا چاہیے. یہ سب سے مطلوب نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے، اس وقت بھی نہیں ہو رہا. یعنی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جو لوگ یہ تقریر فرماتے ہیں کیا وہ اس امت مسلمہ میں اس کو حاصل کر سکے ہیں؟ وہ ضروری علم جو ہمیں اپنے بچوں کو بھی دینا ہوتا ہے، بلکہ ہر بچے کو دینا ہوتا ہے، ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کہا جا سکتا ہے ہر انسان کو حاصل ہونا چاہیے. یعنی یہ تو وہ علم ہے جس کو آپ تعلیم کہتے ہیں کہ جس سے محرومی اپنی ذات میں انسانیت کی اہانت ہے، اسی کا بندوبست کیا جاتا ہے. موجودہ زمانے کی ریاستوں تک نے یہ ذمہ داری اٹھا لی ہے کہ لوگوں کو تعلیم دی جائے. تو وہ تعلیم جس کے ذریعے سے آدمی جہالت سے نکلتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کے پاس ہوگی تو اس کے اندر خشیت پیدا ہوگی، چیزوں کو سمجھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، دین بھی بتانا اس کو ممکن ہوگا. اگر وہ بالکل ہی جہالت میں ہے تو کیا ہو جائے گا اس کے نتیجے میں؟ تو یہ بات ہے. ظاہر ہے قدیم زمانے میں اس علم کی صورتیں اور تھیں، بعد کے زمانوں میں اس نے باقاعدہ صورتیں اختیار کر لیں. آج کے دور میں آپ نے اس کو ڈگریوں میں اور سندوں میں بانٹ دیا ہے. تو یہ تو اصل میں اہتمام ہے اس چیز کا، ورنہ علم کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو صحرا میں رہنے والے آدمی کی بھی ضرورت ہے. یعنی وہ جانے، جہالت سے نکلے، شعور کی زندگی بسر کرے. یہاں علم مقصود نہیں ہے، تفقہ فی الدین مطلوب ہے. یعنی دین کے اندر اتر کر اس کی ایسی بصیرت حاصل کرنا کہ جس کی بنیاد پر کھڑے ہو کر لوگوں کو، قوموں کو خبردار کیا جا سکے. یہ قوموں کو خبردار کرنے کے لیے ایک بیچارہ ریڑھی لگانے والا، مزدوری کرنے والا، اینٹیں ڈھونے والا، یا کوئی اور ہنرمندی کرنے والا، قافلے لے جانے والا، کوئی جہاز اڑانے والا، یہ اترے گا اس معاملے میں؟ تو ظاہر ہے کہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ علم اور ہے اور یہ چیز بالکل اور ہے. یہاں تو اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ اس ذمہ داری کے لیے اٹھیں کہ اللہ کے پیغمبروں کے بعد اب لوگوں کو خبردار کرنا ہے، اور خبردار کرنے کے لیے دین موجود ہے. تفقہ فی الدین کا ہے نا، دین موجود ہے. کہاں موجود ہے؟ قرآن میں موجود ہے، سنت میں موجود ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی روایت بھی بڑی حد تک محفوظ ہم تک پہنچ گئی ہے. لیکن اس کی بصیرت پیدا کر کے آگے اپنے آپ کو اس کا حامل بنانا اور قوم کو جا کے خبردار کرنا، یہ تو چند لوگ ہی کر سکتے ہیں. تو یہ بات ہے جس میں کہی گئی. ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. یہ بیان فرمائیے گا، یہ جو آپ نے بتایا کہ دین کا یہ جو ظاہری علم ہے، ابتدائی علم ہے، بصیرت ہے، عرفان، یہ تو ہر آدمی کو حاصل ہوگا، تبھی وہ شریعت پہ عمل کر سکتا ہے، چیزوں کی حقیقت جان سکتا ہے. لیکن تفقہ فی الدین ایک بالکل مختلف چیز ہے، وہ چیزوں کی اسپیشلائزیشن ہے. کوئی مثال اگر آپ دے سکیں، مثلا قرآن مجید ہی کو میں سامنے رکھتا ہوں. ایک عام آدمی اگر قرآن کو پڑھ رہا ہے تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نماز کی یاد دہانی کروا رہے ہیں، لوگوں کو حسن اخلاق کی تعلیم دے رہے ہیں، اچھے اعمال کی ترغیب دے رہے ہیں. تو اب ایک عالم اس کتاب کے اندر جب اترے گا تو وہ تفقہ کیسے پیدا کرے گا؟ یعنی کوئی عملی مثال اگر آپ اس کی دے سکیں. دیکھیے، قرآن مجید میں ایک تو قرآن کی دعوت ہے، جس کو قرآن خود کہتا ہے کہ لوگوں کو ذکر بالقرآن من یخاف وعید. یہ جو ہم نے ابھی بیان کیا کہ علماء کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، تو اس کے ساتھ انہیں پابند کر دیا گیا ہے کہ یہ قرآن ہے جس کو لے کر تمہیں اٹھنا ہے. ٹھیک. بلکہ پیغمبر کو بھی، خدا نے اپنے آخری پیغمبر کو بھی پابند کیا تھا کہ جاہد بہی جہادن کبیرہ، آپ قرآن مجید کے ذریعے سے دعوت برپا کریں. ٹھیک. قرآن ہی کو دعوت کا موضوع ہونا چاہیے، قرآن ہی آپ کے ہاتھ میں رہنا چاہیے، قرآن ہی آپ کو پڑھ کر سنانا چاہیے، کیونکہ دعوت کی، انذار کی کتاب یہی ہے.
تو پیغمبر اگر دعوت دے گا تو اس کو بھی قرآن کے ذریعے سے، علماء دیں گے تو ان کو بھی قرآن کے ذریعے سے، وہ تو بتا دیا گیا ہے کہ قرآن مجید کا جو تذکیر کا پہلو ہے یا انذار کا پہلو ہے. اور دیکھیے اب قرآن مجید نے اپنے بارے میں یہ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یعنی بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس نے یہ فرقان نازل کیا ہے، حق و باطل کو الگ کرنے والی کتاب نازل کی ہے. کیوں نازل کی ہے؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ دنیا والوں کے لیے، جہان والوں کے لیے یہ نذیر بنے. نذیر وہی ہے انذار کرنے والی بنے، خبردار کرنے والی بنے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ کل اوحی الیہ ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، کہ میں پیغمبر کی حیثیت سے کھڑا ہوں اور یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں انذار کروں، یعنی جو اس وقت رسول اللہ کے مخاطبین تھے، اور اسی کے ذریعے سے جن جن کو جو پہنچے انذار کیا جائے. تو یہ انذار کی کتاب، تذکیر کی کتاب ہے، یہ اس کا ظاہر ہے. انذار اور تذکیر کی کتاب کی حیثیت سے اس کا سادہ ترجمہ لوگوں کو دے دیجئے. عربی جانتے ہوں تو ایک عامی پڑھے گا تو وہ بھی پوری طرح اس کے مدعا کو پالے گا. وہ مدعا کیا ہے؟ یہ بات کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، اس کی یہ صفات ہیں، اس کے ساتھ بندوں کا یہ تعلق مطلوب ہے، بندوں کو اس کے بندہ بن کر رہنا ہے، اللہ کی عبادت اور بندگی دین کی حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آزمائش کے لیے بنایا ہے، ایک دن یہ ختم ہو جائے گی، تم سب کو اس کی بارگاہ میں جانا ہے، وہاں کوئی سفارش، کوئی شفاعت، کوئی چیز کام نہیں آئے گی. اللہ ہی ہوگا کہ جو فیصلہ سنائے گا، وہ بے لاگ فیصلہ ہوگا. یہ صرف اس کی رحمت ہے جس کی بنیاد پر تم جنت میں داخل ہوگے. اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ. یہ قرآن مجید کے صفحے صفحے، سطر سطر میں لکھی ہوئی دعوت ہے. اس لیے اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ انسان کس طرح کی مخلوق ہے. اس کی گرد و پیش میں بہت سے فلسفے ہیں. ابھی آج صبح میں دیکھ رہا تھا، ایک فلسفی کے افکار پڑھ رہا تھا، تو پورا زور وہ اس بات کے اوپر لگا رہے تھے کہ فلسفے کا اصلی مقصود کیا تھا؟ صداقت کی تلاش. یعنی وہ نفی کر رہے تھے اس بات کی کہ یہ جو فلسفے کی بہت سی تعبیریں لوگ بیان کر دیتے ہیں، یہ حقیقت میں کوئی فلسفہ نہیں ہے، نہ یہ فلسفے کا کام ہے. یہ تو سچی بات کی تلاش ہے، یعنی وہ سچائی کی تلاش، خواہ ہماری مادی دنیا میں ہو، خواہ اس سے ماورا ہو، جہاں کہیں بھی ہے صداقت کی تلاش کے لیے آگے بڑھنا یہ ہے. تو صداقت کی تلاش جب لوگ کریں گے تو افکار سامنے آئیں گے، خیالات سامنے آئیں گے، نظریات سامنے آئیں گے. دنیا میں سیاست، معیشت، معاشرت کے بارے میں انسان غور کرے گا، اس میں بہت سی چیزیں آئیں گی، ایک ماحول بنے گا، اقدار کا ایک نظام بنے گا. اسی طریقے سے انسان چونکہ ایک باشعور مخلوق ہے تو وہ مذہبی تعبیرات بھی کرنا شروع کر دے گا. آخر یہ دنیا کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی دعوت جب پیش آئی تو دعوت تو وہی تھی جو خدا کے پیغمبروں کی رہی ہے، لیکن سینٹ پال نے اس کی ایک تعبیر کر ڈالی. آج وہی تعبیر ہے کہ جو اتنی بڑی آبادی میں رائج ہو چکی ہوئی ہے. اسی طریقے سے مشرکانہ مذاہب ہیں، توہمات پر مبنی مذاہب ہیں، یہ موجود رہیں گے. جب یہ موجود رہیں گے تو ظاہر بات ہے کہ پھر صحیح جگہ پر لوگوں کو لانے کے لیے اس بات کی ضرورت ہوگی نا کہ آپ اس کی شرح کریں، اس کی وضاحت کریں. اس کے لیے قرآن مجید کے اندر بڑا غیر معمولی علم ہے. اچھا، یعنی ایک طرف وہ تذکیر کے لیے، دعوت کے لیے آسان ترین کتاب ہے، آپ سادہ ترجمہ دے دیجئے اپنا پیغام پہنچا دے گی. ان مباحث اور ان مسائل کے لیے وہ مشکل ترین کتاب ہے. وہ اس میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے، ایک ایک لفظ کے اندر یعنی وہ سب چیزیں چھپی ہوئی ہیں کہ جن کو اس طرح کے مسائل کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بننا چاہیے. اب یہ بات کہ دنیا میں سے ماورا حقائق کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے، یہ بات کہ توہمات کے بارے میں کیا چیز کرنی ہے، یہ بات کہ جو احکام قرآن مجید نے دیے ہیں ان کی علل کیا ہیں، وہ کس طرح ایک دوسرے سے متعلق ہوتے ہیں، اگر ان کی کہیں توسیع ہونی ہے تو کس اصول پر ہونی ہے، اگر ان میں کوئی استثناء کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو کس طرح ہونی ہے. یہ اصل میں وہ علم کے مباحث ہیں جن کے لیے ہمارے ہاں علوم اور فنون وجود میں آتے ہیں. ٹھیک، یعنی ایسا ہی ہوتا ہے نا. اب مثلا قرآن مجید کا ترجمہ ہی کرنا ہے، وہاں سے شروع کر لیجیے. ترجمہ کرنا ہے تو آج تو آپ کو 10 ترجمے مل جاتے ہیں. جب ابتدا کی گئی تو کس بنیاد پر کی جائے گی؟ یعنی آپ کو اعلیٰ درجے کی عربی زبان جاننی چاہیے، وہ زبان جاننی چاہیے جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے. آپ جس زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں اس کا بھی آپ کو
عالم ہونا چاہیے تاکہ آپ صحیح لفظ تلاش کر سکیں، صحیح ترکیب کے مطابق ترجمہ کر سکیں۔ تو ایک طرف عربی زبان کو سمجھنا، اس کے الفاظ، اس کے جملے، اس کی تالیف، اس کی نحو، اس کی صرف، اور اسی طریقے سے اس کا نظم، یہ سب چیزیں۔ تو یہ چیزیں تو وہ نہیں ہے نا جو ایک عام آدمی اخذ کر لے گا، ان تمام چیزوں کے لیے علم اور تدبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر آپ یہ دیکھیے کہ پھر اس قرآن مجید اور سنت کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ علم روایتوں کی شکل میں سامنے آیا ہے، ان روایتوں کو جمع کرنا، ان کی تنقیح کرنا، ان کے لوگوں کے بارے میں تحقیق کرنا، یہ تو ہر آدمی کا کام نہیں ہے۔ بالکل۔ اچھا، ان میں ظاہر ہے کہ رسول اللہ کی نسبت سے بعض باتیں بیان ہو جاتی ہیں، ان کے باہمی ربط کو دریافت کرنا، ان کا کیا تعلق ہے قرآن مجید کے ساتھ، کیا تعلق ہے سنت کے ساتھ، اس پر گفتگو کرنا۔ تو یہ بے شمار علوم و فنون نئے اطلاقی مسائل اس کے بعد، اور نئے اطلاقی مسائل، یعنی ایک مسئلہ آج پیدا ہو گیا، نئی صورت اس نے اختیار کر لی۔ یہ آپ نے دیکھا کہ ایک زمانے میں سود ایک انفرادی معاملہ تھا، ادارہ بن گیا، دنیا اس پر قائم ہو گئی۔ اسی طریقے سے عاقلہ کا نظام موجود تھا قبائلی سطح پر، اب اس کی جگہ انشورنس کمپنیوں نے لے لی، بیمے کے نظام نے لے لی۔ تو نئی سے نئی چیزیں پیش ہوتی رہتی ہیں۔ تو دین کے اصول، دین کے احکام اطلاق کا تقاضا کرتے ہیں، اس میں آپ کو حقیقت دریافت کرنی پڑتی ہے، ورنہ اطلاق ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، استثناء کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اس لیے کہ انسان ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ معذور ہو گیا، اس کو کوئی مشکل پیش آ گئی، نماز کا کیا کرے گا، روزے کا کیا کرے گا، اچھا فلاں مشکل میں کیا استثناء ہوگا، نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے لیے یہ ضرورت ہوتی ہے کہ قرآن مجید کے اندر اتر کر دین کا تفقہ حاصل کیا جائے، دین کے علوم کو سمجھا جائے۔ اور پھر آخری چیز یہ کہ یہ تو میں نے براہ راست بیان کر دیا سب چیزوں کو، سوال یہ ہے کہ یہ کام جو آدمی کرنے کے لیے اٹھے گا وہ آج نیا پیدا ہوگا، اس سے پیچھے 14 صدیوں کی علم کی تاریخ ہے، اس سے واقف ہونا چاہیے نا۔ اس لیے کہ علم کا معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک دن سب پہ الہام ہو جاتا ہے، یہ اسی طرح عہد بعہد لوگوں کے ڈیولپمنٹ اور ارتقاء کے مراحل سے گزرتا ہے، تو اس سے واقف ہونا چاہیے۔ سائنس کے علم میں یہی صورتحال ہے، طب کے علم میں یہی صورتحال ہے۔ پہلے دن آپ یہ جدید طب ہے یہاں پہنچ گئے تھے، آپ یاد کیجئے کہ آج سے 100 سال پہلے کیا صورتحال تھی، 200 سال پہلے کیا صورتحال تھی۔ تو یہی معاملہ جو ہے وہ دین کے علم میں بھی ہوتا ہے۔ دین اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے، لیکن دین کا علم عہد بہد نئے غوامض، نئے اسرار کے ساتھ لوگوں سے متعلق ہوتا ہے، اس کی ریلیونس پیدا ہوتی ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ علماء پیدا ہوں، اور اعلیٰ درجے کے علماء ہوں جو دین میں تفقہ پیدا کریں۔ وہ علماء ہیں کہ جن کے خبردار کرنے میں حقیقتاً قرآن کا پیغام پہنچتا ہے۔ ہم صاحب بہت ہی تفصیل سے آپ نے بتایا کہ جو علماء کو ذمہ داری دی گئی ہے وہ رسپانسبلٹی کن چیزوں پر مشتمل ہے اور کیسے اب انہوں نے کام کرنا ہے۔ آپ کے اس بیان کو سننے کے بعد تو جو تاثر ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ یہ ایک انتہائی مشکل کام ہے، تفقہ فی الدین کا، آپ نے اسپیشلائزیشن کرنی ہے، اور پھر ظاہری بات ہے آپ کے اندر اگر صلاحیت نہیں ہے زبان کو جاننے کی اور تاریخ کو پڑھنے کی اور اس پوری جو علم کی میراث ہے اس سے آگاہی حاصل کرنے کی، تو پھر آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف جدید دنیا کے مسائل کو بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ جو ریلیشن پیدا کیا جا رہا ہے اس میں جب تک علم نہیں ہوگا تو معاملہ آگے کیسے بڑھے گا۔ سوال میں اگلا آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا کروشل، اتنا کرٹیکل، اتنا اہم کام ہے، لیکن ہم اپنے معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تو اگر 4 بچے ہیں اور ایک تھوڑا سا نکٹھو لگ رہا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے اس کو حفظ کرا دو یا اس کو مدرسے میں بھیج دو۔ تو لاکھوں کی تعداد میں علماء جو ہیں وہ سوسائٹی میں پیدا ہو رہے ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے کہ چند ہونے چاہیے اور ذمہ داری اتنی بڑی ہے، تو پھر یہ جو پورا عمل ہو رہا ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ کیا قرآن مجید کے ان بیانات کے مطابق ہے مطلوب؟ میں تو بار بار اس پہ توجہ دلاتا رہا ہوں، میرے نزدیک تمام لوگوں کو جو بھی پیدا ہوں اور شعور کی عمر کو پہنچے، وہ تعلیم ملنی چاہیے جو انسان کو کسی بڑے علم کے حاصل کرنے کے قابل بناتی ہے۔ دیکھیے، ابتدائی تعلیم کبھی بھی اختصاصی نہیں ہوتی، یہ ہو نہیں سکتا، یہ خلاف فطرت ہے، بلکہ یہ انسان کے بنیادی حقوق کے منافی ہے کہ آپ ایک بچے کو اٹھائیں اور 5 سال 7 سال کی عمر سے اس کو ڈاکٹر بنانا شروع کر دیں، اس کو انجینئر بنانا شروع کر دیں۔ یہ آپ اس کا مستقبل طے کر رہے ہیں، نہ آپ نے اس کی صلاحیت دیکھی، نہ اس کا ذوق دیکھا، نہ اس کا ایپٹیچیوڈ دیکھا، نہ اس کے رجحانات کا جائزہ لیا، اور نہ اس کو بنیادی علم دیا۔ آپ نے اٹھایا اس کو اور ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے خاص طریقے سے ایک دریا میں ڈال دیا۔ تو یہ اصولاً ہی غلط ہے۔ پہلے مرحلے میں ہر معاشرے کو اپنے بچوں کو براڈ بیس، وسیع بنیاد تعلیم دینی چاہیے۔ یعنی جو تعلیم پہلے 12 سال کی تعلیم ہے، اب دنیا میں کم و بیش یہ بات مان لی گئی ہے کہ پہلے 12 سال
انسان کے شعوری ارتقاء کے بنیادی سال ہیں، اور ان میں ہر بچے کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو آپ بنیادی چیزیں سکھائیں۔ اس میں بھی لوگوں کی صلاحیت کے تفاوت کے لحاظ سے 2، 3، 4 رویں ہو سکتی ہیں جو آپ اختیار کریں۔ کچھ لوگ ہنرمندی کے لیے پیدا ہوتے ہیں، کچھ تجارت وغیرہ کے لیے پیدا ہوتے ہیں، کچھ کا علمی ذوق ہوتا ہے، ادبی ذوق ہوتا ہے۔ تو پہلے 12 سال کی تعلیم اصل میں ان شعبوں میں اختصاص کی طرف بڑھنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ یعنی آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ اچھا وہ کون سی زبانیں ہیں جو بچہ سیکھے، کون سے فنون ہیں جو ہر بچے کو آنے چاہیے، کن کن معاملات میں پہلے مرحلے ہی سے کچھ چوائس دے دینا چاہیے، انتخاب کا موقع دے دینا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جب کوئی بچہ کر لیتا ہے اور پھر وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب مجھے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، تو اس فیصلے کے لیے آپ نے باقی تمام شعبوں میں طے کر رکھا ہوا ہے کہ 12 سال کی وسیع بنیاد تعلیم کے بغیر کوئی میڈیکل کالج کسی بچے کو داخلہ نہیں دے سکتا۔ تو دینی علم کے اختصاص کے لیے کیسے بلایا جا سکتا ہے؟ دینی علم کے اختصاص کے لیے بھی ایسے ہی بلانا چاہیے۔ یعنی یہ جو ہمارے ہوتا ہے نا دینی علوم یا دینی مدارس میں اصلاح کی جائے، کیا اصلاح کریں گے آپ؟ یعنی ایک ہی کافی ہے بس بات، وہ یہ ہے کہ تعلیم پانے کے لیے یا داخلے کے لیے آپ طے کر دیں کہ 12 سال کی تعلیم کے بغیر کسی آدمی کو کسی اختصاصی شعبے میں داخلہ نہیں دیا جا سکتا۔ جب 12 سال کی تعلیم کے بعد لوگ بڑے ہو جائیں گے، ایک شعور کی عمر کو پہنچیں گے، بنیادی صلاحیت پیدا کر لیں گے، وہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا، تو پھر یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں جائیں گے، بلکہ وہی لوگ جائیں گے جو اپنے اندر فطری رجحان دیکھیں گے، جو اس فن یا علم کو حاصل کرنا چاہیں گے، جن کا معاملہ وہی ہوگا کہ وہ قرآن کی اس آیت کی روح سے یہ طے کریں گے کہ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدین کی طرف ہمیں بڑھنا ہے، اور وہ حقیقت میں اپنی سیرت، اپنے کردار اور پھر اپنی ذمہ داریوں کے لحاظ سے بھی عالم بنیں گے۔ یہ جو ہم ایک اخلاقی انحطاط دیکھتے ہیں اور طرح طرح کے اس طرح کے لوگ دیکھتے ہیں کہ جن کو آپ یعنی دیکھتے ہیں اور دیکھ کے خود شرم محسوس کرتے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے بنیادی تعلیم اور اختصاصی تعلیم کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ تو بنیادی اور اساسی تعلیم کے بعد لوگوں کو موقع دیں، آگے کوئی پابندی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی لوگ اپنے اپنے اساتذہ سے، اپنے اپنے اداروں سے، کوئی دیوبندیوں کے طریقے پر پڑھتا ہے، کوئی بریلویوں کے طریقے پر، کوئی شاذلیوں کے طریقے کے اوپر، کوئی اہل حدیث کے طریقے کے اوپر پڑھ لیں گے، لیکن اختصاصی تعلیم کے مرحلے میں جا کر ہی آپ یہ اجازت دیں گے بنیادی تعلیم ہر طالب علم کو براڈ بیس، وسیع بنیاد ملنی چاہیے۔ ٹھیک، ہم سب بہت ہی تفصیل سے بتایا، پروگرام خاتمے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں آخر میں چاہوں گا کہ یہ جو ٹرینڈ ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو مدارس میں بھیج دیا جاتا ہے، اور پھر ان میں سے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں عالم بننے کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی اور کم علم کے ساتھ خدا کے دین کے ترجمان اور نمائندگی کی حیثیت میں سامنے آتے ہیں۔ میرے سامنے ایک اقتباس ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ کے چاہتا ہوں، اس پہ آپ کے کچھ کمنٹس آ جائیں۔ سر سید احمد خان کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ان خدشات کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ جو ایک روش چلی ہے کہ گلی گلی میں مدرسے بن رہے ہیں اور بچے اس میں جا رہے ہیں، تو 3 طرح کے انہوں نے خدشات کا اظہار کیا تھا۔ پہلا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے مدرسہ علم جدید کے سوالات کا سامنا کرنے کی صلاحیت رکھنے والے علماء کو پیدا نہیں کر سکے گا۔ دوسرا وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس نظام میں پیدا ہونے والے طبقہ اپنی معاش کے لیے معاشرے پر مستقل ایک بوجھ بنے گا، اور تیسرا یہ کہ بلندی و کردار اور معیار اور ایک روحانی شخصیت کا جو تصور ایک عالم کی صورت میں سامنے آتا ہے اس کا بھی فقدان ہوگا۔ سر سید نے ان 3 پہلوؤں سے موجودہ اس نظام پر جو ایک سوال اٹھایا تھا، ایک دردمندانہ تنقید کی تھی، کہ آپ کو بھی اس کی تائید میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں؟ سر سید ہی حقیقت میں ہمارے سب سے بڑے قومی رہنما ہیں۔ یعنی جو اس سے پیچھے ہمارے ہاں رہنما پیدا ہوئے، ان کو تو جہاد ہی میں مسئلے کا حل نظر آتا تھا۔ کہ جانتے ہیں آپ کے 1857 میں کیا ہوا، اس سے پہلے سید احمد شہید کی قیادت میں کیا معاملات ہوئے، کس طریقے سے ایک صالحین کی بڑی جماعت بالا کوٹ میں اس جگہ پہنچ گئی کہ جس کے اوپر آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں رشک آتا ہے کہ انہوں نے اپنی جان اللہ کے لیے دے دی، لیکن حقیقت میں بالکل بے نتیجہ جدوجہد ہوئی۔ اسی طرح کی صورتحال شاملی میں، امبالہ وغیرہ کی جہاد میں ہو چکی تھی۔ اس کے بعد جب ہمارے علماء میں سے بعض لوگ اور بڑے صالح طبیعت لوگ دینی تعلیم کو عام کرنے کی طرف متوجہ ہوئے، تو سر سید نے سب سے پہلے متربع کیا۔ اور یہ جو آپ نے ان کا اقتباس پڑھا ہے، آپ دیکھیے اس شخص کی بصیرت، اس نے بالکل بتا دیا کہ یہی نتیجہ نکلے گا۔ وہ کیا بتا رہے تھے
یہی بات کہ عام تعلیم ہر بچے کو ملنی چاہیے، اس کے بعد اپنے انتخاب سے، اپنے اختصاص سے، جیسے اپنے شوق سے ایک آدمی یہ طے کرتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر یا انجینئر بننا ہے، اسی طرح لوگوں کو موقع دیا جائے، پھر ان کا ایپٹیچیوڈ دیکھا جائے، رجحان دیکھا جائے، صلاحیت دیکھی جائے، کیونکہ یہ علوم اپنی ذات میں منطقی یا سائنسی علوم نہیں ہے، مذہب کے علوم، یہ اپنی ذات میں ایک ادبی اسٹرکچر رکھنے والے علوم ہیں، ان کے لیے مخصوص قسم کے رجحانات چاہیے ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے اور بہت منتخب لوگ دین کے عالم بننے کے لیے آگے بڑھیں، وہ بڑھیں گے تو اس عمر میں فیصلہ کریں گے کہ جہاں حقیقت میں وہ نئے علوم کو بھی سمجھ سکیں گے، اپنے دین کے علم اور اپنی میراث سے بھی ربط پیدا کر سکیں گے، اور چونکہ انہوں نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہوگا تو اپنی سیرت اور کردار کے بارے میں بھی حفاظت کی حساسیت ان کے اندر موجود ہوگی۔ اگر آپ یہ طریقہ اختیار نہیں کریں گے تو یہ تو ٹھیک ہے کہ بہت سے لوگ وہاں سے بھی نکل ہی آتے ہیں، ہر نظام میں سے نکل آتے ہیں، لیکن یہ کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلے گا، اس میں خرابیاں بہت زیادہ ہوں گی، اور انہی کو ہم اپنے معاشرے میں اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ دینی علوم میں اختصاص کے اعلیٰ درجے کے ادارے قائم ہوں، ان کو انکریج کرنا چاہیے، سوسائٹی کو ان کی مدد کرنی چاہیے، خود ریاست کے اہتمام میں قائم ہوں، علماء کے اہتمام میں قائم ہوں، سب چیزیں بالکل درست ہیں، ان میں کوئی مداخلت بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ لازماً طے کر دینا چاہیے کہ 12 سال کی وسیع بنیاد براڈ بیس تعلیم کے بغیر کسی شخص کو کسی شعبے کی اختصاصی تعلیم نہیں دی جا سکتی۔ ہم سب آخری سوال آج کی نشست کا خاتمہ کر رہے ہیں ہم، وہ سوال یہ ہے کہ عام طور پہ تصور کیا جاتا ہے کہ باقی جو فیلڈز ہیں، آدمی ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، بہت پتا پانی، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، چٹائیاں توڑنی پڑتی ہیں، آپ خود دین کے علم کے ایک مسافر ہیں، پوری زندگی یہی کچھ پڑھا، عام طور پہ تاثر ہے کہ آپ 5-6 سال کہیں پڑھ لیں اور ایک ڈگری آپ کو مل جائے تو آپ دین کے عالم بن جاتے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی نظر میں باقی شعبوں کی نسبت کیا ایک مشکل کام ہے، اور کچھ تخمینہ اندازاً بتائیے گا کہ کتنے سال لگ جاتے ہیں کہ دین کا ایک سکہ بند اسکالر عالم بن جائے جو عہد جدید کے چیلنج کو بھی جانتا ہو، قرآن و سنت پہ بھی اس کی نظر ہو، زبان و بیان کے مسائل سے بھی واقف ہو، کیا وہ ڈیوریشن ہے آپ کی نظر؟ ہر علم میں درجات ہوتے ہیں، لیکن دین کے علم میں پہلے درجے تک پہنچنے کے لیے بھی کم سے کم 20 سال لگتے ہیں۔ اللہ، اچھا، یعنی اس سے پہلے ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر آدمی 12 سال کی براڈ بیس تعلیم پا چکا ہے، وسیع بنیاد تعلیم رکھتا ہے، اس کے بعد بھی 15-20 سال وہ لگائے گا تو پہلے درجے کے قریب پہنچے گا۔ اس میں اعلیٰ درجے کے محققانہ مقام تک پہنچنا ہے، ان چیزوں پر گرفت حاصل کرنی ہے جن سے براہ راست اجتہاد یا استنباط کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، یہ تو 40 سال لگ جاتے ہیں اس میں۔ تو اس لیے ایسا نہیں ہے، ہر علم میں یہی صورتحال ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ طب میں کمال حاصل کرتے ہیں، ذرا دیکھیے ان کو کتنا وقت لگتا ہے اس میں، یعنی ایسے تھوڑی ہوتا ہے جس طرح ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں۔ آپ جدید دنیا میں جائیے اور دیکھیے کہ وہاں علوم و فنون میں کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، یہ بھی دیکھیے کہ وہاں یونیورسٹی کی تعلیم پانے کے لیے کتنے لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے۔ بنیادی تعلیم جو ہے 12 سال کی تعلیم، یہ تو والدین کو دینی ہے، معاشرے کو دینی ہے، نظم اجتماعی کو دینی ہے۔ اس تعلیم میں تو بچے کا اپنا چوائس ہی نہیں ہوتا، ہم طے کرتے ہیں کہ کیا چیزیں اس کو سیکھنی چاہیے، ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کے بارے میں مستقبل طے کر دیں، ہمیں بنیادی چیزیں سکھانی چاہیے، یعنی وہ تعلیم دینی چاہیے کہ جس سے اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ انتخاب کی عمر کو پہنچنے کے بعد اپنے اساتذہ کی رہنمائی میں فیصلہ کر سکے، اور جب وہ فیصلہ کرے کہ مجھے فلاں شعبے کا اختصاص کرنا ہے تو ضروری صلاحیت اس کے پاس موجود ہو۔ ٹھیک ہے، ہم سے ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، آج ہم نے ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کی، اور وہ یہ کہ پیغمبر سے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد دین کی یہ دعوت اب روئے زمین پر کون پہنچائیں گے، علماء کس ذریعے سے لوگوں کو متنبہ کریں گے، خبردار کریں گے، اور علماء کی اپنی اس اختصاصی حیثیت کی بنیاد قرآن مجید کی روشنی میں کیا ہے۔ اس موضوع پہ کچھ اور بھی سوالات ہیں، انشاءاللہ آئندہ انہیں زیر بحث لائیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔